KTV کے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، نبوت اور رسالت کا روشن سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائز نہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا دور قیامت تک رہے گا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اسی کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کی روح ہے، اور ملت اسلامیہ کی وحدت کا راز بھی قیامت تک اسی عقیدے میں پنہاں ہے۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات اور تقریباً 210 احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سب سے پہلا اجماع بھی مسئلہ ختم نبوت پر ہی ہوا۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس فتنے کا بھرپور طریقے سے قلعہ کیا۔ ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے آئے، لیکن الحمدللہ ہر دور کے مسلمانوں نے ان فتنوں کا سد باب کیا۔ بر صغیر پر قبضہ کرنے کے باوجود انگریز مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے خائف تھا۔ اس نے اسلامی تاریخ سے یہ اخذ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی عزت جہاد سے اور مسلمانوں کی ذلت عدم جہاد سے ہے۔ انگریز نے جذبہ جہاد کو ختم کرنے اور امت کو تقسیم کرنے کے لیے ایک انگریزی نبی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کام کے لیے اس نے سیالکوٹ کچہری کے ایک منشی مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، جس کا تعلق ہندوستان کے علاقے قادیان سے تھا۔ مرزا قادیانی 1839 یا 1840 میں پیدا ہوا اور 1908 میں اس کی موت واقع ہوئی۔ جھوٹی نبوت کے دعوے کے لیے مرزا غلام قادیانی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کیونکہ مرزا قادیانی اور اس کا خاندان ہمیشہ سے انگریزی حکومت کا وفادار چلا آ رہا تھا، جس کا اقرار اس نے اپنی کتاب تریاق القلوب روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 155 پر یوں کیا ہے: میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے، اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں اور اشتہار شائع کیے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھی کی جائیں تو 50 الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ لہٰذا مرزا قادیانی نے انگریز حکومت کی شہ پر مرحلہ وار دعوے کرنا شروع کر دیے۔ مجددیت، مسیحیت اور مہدویت کے جھوٹے دعووں کے بعد نہ صرف یہ کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، بلکہ اس نے خود کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ بھی قرار دیا۔ اس کے علاوہ اس نے دیگر انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں سنگین گستاخیاں کیں، اور قرآن مجید اور حرمین شریفین کی بھی سخت گستاخیاں کیں۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 521 پر لکھتا ہے: اور دنیا میں کوئی نبی نہیں گزرا جس کا نام مجھے نہیں دیا گیا، سو جیسا کہ برائین احمدیہ میں خدا نے فرمایا ہے: میں آدم ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں یعقوب ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داود ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں محمد ہوں، یعنی بروزی طور پر۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے دنیا کے ان تمام تر مسلمانوں کو غیر مسلم قرار دیا جنہوں نے اس کی جھوٹی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ لہٰذا اپنے اوپر آنے والی ایک وحی کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے: خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ بحوالہ تذکرہ صفحہ نمبر 519۔ مرزا غلام قادیانی کا بیٹا اور قادیانی جماعت کا دوسرا سربراہ مرزا بشیر الدین اپنی کتاب انوار العلوم کی جلد
6 صفحہ 110 پر لکھتا ہے، کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ انہی کفری عقائد کی وجہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو متفقہ طور پر قادیانیوں کے تمام گروہوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ یہی نہیں بلکہ دنیا کے دیگر اسلامی ممالک اور ان کی اعلیٰ عدالتوں اور اسلامی اداروں نے بھی قادیانیوں کو متفقہ طور پر کافر قرار دیا۔ چنانچہ مسلمان ممالک کی عالمی نمائندہ تنظیم انٹرنیشنل اسلامک فقہ اکیڈمی، جو کہ OIC کا ذیلی ادارہ ہے، اس نے بھی قادیانیوں کے تمام گروہوں کو ان کے کفریہ عقائد کی بنا پر کافر اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ ان تمام تر فیصلوں کے باوجود قادیانی دھوکہ دیتے ہوئے خود کو دنیا بھر میں مسلمان کے طور پر متعارف کرواتے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہلواتے ہیں، اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے محروم کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موجودہ دور میں فتنہ قادیانیت کو پہچانیں اور اس سے متعلق مکمل آگاہی حاصل کریں اور دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں تاکہ ہم اپنا اور امت مسلمہ کا ایمان بچا سکیں۔ ناظرین، فتنہ قادیانیت سے متعلق آگاہی حاصل کرنے کے لیے ہمارے YouTube چینل KTV آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔